بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو مورل سٹوریز میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سائلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میری شکایت نہایت سنگین نوعیت کی ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور، ایک عرصے سے آپ کے بانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبراً میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ ملا۔ ہر کوئی آپ کے بھانجے کا سن کر چپ کر جاتا ہے۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آج مجبوراً جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بے لاگ انصاف پروری، فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا ہے۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہبان بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جواب دہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کے سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سلطان پر اس واقعہ کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آبدیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا؟ سائل نے عرض کیا، حضور، میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بارگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا، اور اب جس وقت بھی وہ شخص دوبارہ تمہارے گھر آئے اسی وقت مجھے اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ سائل نے عرض کیا، حضور، مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور مطلع کر سکوں۔ سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراً ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نامعلوم اس غریب کو کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتلایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی، سلطان نے شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بدکردار کا سر اڑا دیا۔ اس کے بعد شمع روشن کرائی۔ مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ پھر سائل سے کہا کہ پانی لاؤ۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا، خدا کے لیے مجھے اس پر معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رخصت ہونا ہی چاہتا تھا کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور والا، آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت داری و خون کا بھی خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عنایت فرمائے۔
اگر اجازت مرحمت فرمائی جائے تو ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شمع گل کروائی، پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد پانی طلب فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ سلطان نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر سائل کے اصرار پر اسے بتلانا ہی پڑا۔ سلطان نے کہا، شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادا روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزا دینے سے باز رکھے، اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مرعوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کرتا رہا۔ خداوند کریم کا ہزارہا شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شخص میرا بانجا تو درکنار میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا تھا میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں گا آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو